اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کی خدمت میں سلام۔ پروگرام الیکشن آور کے ساتھ فرحات زیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں مولانا شاہ احمد نورانی، جو جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ ہیں۔ اس پروگرام میں ان کی اعانت کریں گے جناب محمد احمد صدیقی، جو پارٹی کے ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری ہیں۔ سوالات کے لیے ہم نے دعوت دی ہے دو معروف صحافیوں، جناب صلاح الدین حیدر کو، جو روزنامہ مسلم اسلام آباد سے منسلک ہیں، اور جناب فاروق معین کو، جو پاکستان پریس انٹرنیشنل کراچی کے بیورو چیف ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان ملک میں نظام مصطفیٰ کی علمبردار ہے۔ اگر جمعیت کے سربراہ مولانا شاہ احمد نورانی کے الفاظ میں دیکھا جائے تو اس نظام کا مقصد ہے پاکستان میں ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا، ایسی مملکت جس کے عوام کو دنیاوی زندگی کی ہر سہولت کے ساتھ روحانی سکون بھی میسر ہو۔ مولانا نورانی فرماتے ہیں کہ اسلامی حکومت زمین کی ملکیت کی حد بھی مقرر کر سکتی ہے، اور نجی ملکیت میں جو زمین طویل عرصے سے بیکار پڑی ہو اسے بھی سرکاری تحویل میں لے کر ضرورت مندوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ مولانا زمینداروں، سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کے علاوہ سول ملٹری بیوروکریسی کو ملک کی بدحالی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اور پارلیمانی جمہوریت کو اسلام کے مطابق قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلامی نظام میں بادشاہت، آمریت، مارشل لا، ایمرجنسی یا اقتدار میں فوج کی شرکت کا کوئی تصور نہیں۔ وہ علماء کے اس فتوے سے متفق ہیں کہ عورت سربراہ مملکت نہیں بن سکتی، تاہم ان کا کہنا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو سربراہ مملکت نہیں تھی۔ ان کے وزارت عظمیٰ کے زمانے میں جناب غلام اسحاق خان سربراہ مملکت تھے۔ مولانا موجودہ سینٹ کو ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی قرار دیتے ہوئے اسے زیادہ اختیارات تفویض کرنے کی حمایت کرتے ہیں، تاکہ صوبوں کے اندر کاروبار حکومت میں شراکت کا زیادہ احساس پیدا ہو سکے۔ وہ ملکی معیشت کی بحالی کو اولین ترجیح کا مستحق سمجھتے ہیں، اور وہ ایٹمی پروگرام کو جاری رکھنے کے داعی اور زرعی ٹیکس کے نفاذ کے حامی ہیں۔ مولانا نورانی کی جمعیت علماء پاکستان نے مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ایک اتحاد بھی قائم کیا ہے، اسلامی جمہوری نظام۔ سن 70 کے انتخابات میں جمعیت علماء پاکستان کے 7 اور جمعیت علماء اسلام کے بھی 7 ارکان قومی اسمبلی کے ارکان منتخب ہوئے تھے۔ 90 کے انتخابات میں JUP چونکہ 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اس لیے مولانا نورانی کے گروپ کے 3 ارکان قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ اب میں مولانا شاہ احمد نورانی کو اس مختصر سے تعارف کے بعد دعوت دیتا ہوں کہ وہ ناظرین کو اپنی پارٹی کے منشور، پروگرام اور پالیسیوں سے آگاہ فرمائے۔ مولانا شاہ احمد نورانی۔ شکریہ جناب فرحات زیدی صاحب۔ میں آج کے اس موقع پر جو الیکشن 93 کے سلسلے میں منعقد ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں شکر گزار ہوں کہ اس نے قوم کو پھر موقع فراہم کیا کہ وہ ایک بہتر سے بہتر قیادت اس ملک کے لیے منتخب کر سکے۔ پاکستان میں انتخابات عرصے کے بعد ہوئے تھے، تقریباً سن 1985 میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے، سن 70 کے بعد، اور اس کے بعد پھر دروازہ کھلا 88 میں، اور اس کے بعد 90 میں، اور 93 میں پھر انتخابات ہو رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم، نازک اور انتہائی کٹھن موقع ہے، اور قوم کا بھی امتحان ہے۔ اس میں پاکستان کے غیور مسلمانوں کی سوچنا ہے کہ وہ کس قسم کی قیادت اپنے لیے منتخب کرتے ہیں۔ اگر قیادت کے انتخاب میں اسی طرح کی غلطی ہوئی جیسے ماضی میں ہوئی تھی، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا۔
لیکن اگر قوم نے صحیح فیصلہ کیا اور ایسے لوگوں کو منتخب کر کے بھیجا جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے، قومی اسمبلی کے اجلاس میں پابندی کے ساتھ شرکت کرنے کے بعد قوم کے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں، اس ملک کے شاندار مستقبل کے سلسلے میں بہتر سے بہتر اقدامات تجویز کر سکیں تو یقیناً یہ قوم کے لیے مفید ہوگا۔ جمعیت علماء پاکستان کا اس سلسلے میں موقف میں سمجھتا ہوں واضح ہے۔ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اب تک جتنی بھی قیادتیں اس ملک میں آتی رہی، ان کے قول اور عمل میں تضاد تھا۔ مثلاً سن 1973 کا دستور، اس میں پاکستان کے تمام دساتیر سے بالکل مختلف یہ ایک شق رکھی گئی تھی کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کا دستور اسلامی ہوگا اور اسلام مملکت کا سرکاری مذہب ہوگا۔ یہ اس سے پہلے کسی دستور میں نہیں تھی کہ پاکستان کا حکومت کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ 73 کے دستور کی خوبی ہے ہمارا کہ اس میں یہ موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ مذہب کا دفاع کرے۔ The state, if Islam is a state religion, it means that the state has to defend Islam. اب ظاہر ہے جب ملک میں اسلام سرکاری مذہب ہو اور اس کا دفاع حکومت کی ذمہ داریوں میں ہو تو اسلام کو یقیناً بالادستی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن بجائے اس کے ہم نے یہ دیکھا قول اور فعل کا تضاد کہ کسی بھی دور میں اس دستور پر جس طرح کے عمل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، یعنی اسلام کو مکمل طور پر بالادستی حاصل نہیں رہی اور ایک مذاق بھرل بنا دیا گیا۔ اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بعض لوگوں کا منافقانہ کردار تھا، اسی کو قول و عمل کا تضاد بھی کہتے ہیں، قول و فعل کا تضاد۔ تو پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں ایسے افراد جائیں کہ جن کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، اور کیونکہ بہرحال ایسا نہیں ہوا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلیاں بار بار ٹوٹتی رہی اور لوگ اس کا تماشا دیکھتے رہے۔ سن 1970 سے لے کر 75 تک میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں بعض ایسے افراد تھے جو محب وطن تھے اور بڑی لگن کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور ان میں ذمہ دار شخصیتیں بھی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار تھی، اس لیے وہ کانسٹیٹیوشن بھی انہوں نے دیا اس ملک کو، پاکستان کی تاریخ میں متفقہ آئین دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سی اچھی باتیں بھی اس زمانے میں ہو گئی، اور قومی اسمبلی کے ممبران عام طور سے اسمبلی کے اندر جو کارروائی ہوتی تھی اس سے تسلسل کے ساتھ دلچسپی لیتے تھے، اور جس طرح سے اب تماشا ہوتا تھا کہ معلوم قورم ٹوٹ گیا، گھنٹیاں بج رہی ہیں، معلوم جیسے اسکول میں گھنٹی بجتی ہے، بچوں کو بلایا جا رہا ہے، ریسس ختم ہو گئی، اس طرح سے ایک مذاق وہ نہیں تھا۔ تو ذمہ دار افراد کو اگر منتخب کر کے قوم بھیجے جو حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہوں، منافقت جن کے کردار میں نہ ہو، تو یقیناً بہتر نتائج اس کے برآمد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہوئے کہ قول اور عمل کے تضاد رکھنے والے افراد منتخب ہو کر جاتے ہیں، دیندار لوگ جو تھے اور دینی جماعتیں جو تھیں انہوں نے مل بیٹھ کر اس کو سوچا اور اس کے بعد یہ طے کیا کہ ہمیں خود اس بات کی جدوجہد کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی بیساکھیاں بنتے پھرے اور دوسروں پر اعتماد کرتے پھرے، دوسروں کے لیے سہارا بنتے پھرے، ان کے اقتدار کے لیے محویز بنے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود دینی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی ووٹ بینک کو محفوظ کریں اور دینی جماعتیں متحد ہو کر متفق ہو کر الیکشن میں باقاعدہ حصہ لیں، تاکہ قومی اسمبلی جو ہے وہ ایک نمائندہ ادارہ ہو جس کا اندرون ملک اور بیرون ملک بھی وقار ہو۔ اور اس طرح سے جیسے بے وقار کیا گیا ہے ماضی میں اسمبلیوں کو، ایسی صورتحال پیش نہ آئے، اس کے لیے تو یہ محاذ بنا۔ اور
دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو سب سے پہلی اور شدید ضرورت جو ہے اسلام کی بالادستی کے بعد، وہ ہے اس ملک کا دفاع، جس سے یقیناً ہر محب وطن پاکستانی فکر مند رہتا ہے۔ ہم نے اپنے منشور میں بھی اس کا بار بار اعادہ کیا ہے اور تواتر کے ساتھ اس بات کو کہا ہے کہ کسی بھی قیمت پر بیرونی دباؤ کو قبول نہ کرتے ہوئے ہر قیمت پر ایٹمی پروگرام کو جاری رہنا چاہیے، اور چاہے اس کے لیے کتنی ہی عظیم سے عظیم تر قربانی دینی پڑے، اس پروگرام کو ہمیں بالکل جاری رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یعنی سیاسی ضرورت ہے۔ اسلام ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے اور ایٹمی پروگرام ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا ضامن بن سکتا ہے۔ اس کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ بیرونی دباؤ بہت شدید ہے، لیکن بعض مسلم ممالک کی تو بات میں نہیں کہتا، لیکن ایک مسلمان ملک کی برادر پڑوسی مسلمان ملک کی مثال میں دے سکتا ہوں کہ انہوں نے، ہمارے پڑوسی برادر مسلمان ملک ایران نے کسی قسم کا بیرونی دباؤ قبول نہیں کیا اور اپنی فارن پالیسی اور انٹرنل پالیسیز کو اپنی آزادانہ رائے کے ساتھ تسلسل سے تواتر سے استعمال کیا، کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کیا۔ ہم بھی اگر یہی ایٹیچیوڈ رکھیں اور یہی رویہ اختیار کریں تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکے گا، ہم خود موقع فراہم کرتے ہیں۔ دوسری بنیادی بات جو ہے وہ اس کے سلسلے میں بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم جس قسم کی بھی اپنے تحفظ کے لیے قوت مہیا کر سکتے ہو مہیا کرو، اسے کبھی غافل نہ ہو، تاکہ تم اللہ کے دشمنوں پر اپنا رعب اور داد قائم کر سکو۔ تو جو بھی قوت مہیا ہو سکتی ہے وہ مہیا ہونی چاہیے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ جو بھی اسلحہ ہم تیار کر سکتے ہیں اپنے دفاع کے سلسلے میں وہ ہمارا حق ہے، کسی کو مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے مولانا محمد علی جوہر صاحب کا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے عظیم قومی رہنما تھے، ان کا ایک پرانا مضمون کسی زمانے میں دیکھ رہا تھا کامریڈ میں، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ استعماری قوتیں جو ہیں اور یہ انگریز جو ہے اور یہ عیسائی قوتیں اور صلیبی قوتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کس قسم کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کس جان بولو، ہی ول کک یو، جتنا زیادہ ان صلیبی قوتوں کے سامنے استعماری قوتوں کے سامنے جھکو گے وہ اتنے ہی تمہارے لاتے مارتے چلے جائیں گے۔ کک دا جان بولو، ہی ول کس یو، اور جتنا زیادہ تم ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرو گے اتنا ہی زیادہ وہ جھکتا چلا جائے گا۔ تو یہ اصل میں یہ قومیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بزدل ہیں، بہادر نہیں ہے، لیکن اسلحہ کے زور پر وہ ہم کو دبانا چاہتی ہے اور ہمیں کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایٹمی پالیسی میں پاکستان کو بالکل آزادانہ اپنی قومی غیرت اور خودداری پر کسی قیمت پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اور اس ایٹمی پروگرام کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور جو لوگ بھی اس سلسلے میں کسی قسم کے تساہل کی اگر ان سے امید ہے کہ وہ سمجھوتا کر سکیں گے، اب یہ قومی فریضہ ہے ہم لوگوں کہ ان کو اقتدار میں نہ آنے دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کے وقت انگریز نے جب ملک کو تقسیم کیا تو یہ بات طے شدہ تھی کہ جتنی بھی ریاستیں ہیں جو تقریباً 600 کے قریب ہوتی تھی ہندوستان کی ریاستیں، ان کو یہ کہا گیا کہ وہ یا ہندوستان میں شامل رہیں یا پاکستان میں شامل ہو جائیں۔ یہ آپشن تھا، یہ اختیار تھا۔ کشمیر جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کا حصہ ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، چلیے اس کو بھی رہنے دیجیے، پاکستان کا حصہ ہے، اس کو بھی ابھی چھوڑ دیں۔ اقوام متحدہ میں خود ہندوستان اس مسئلے کو لے کر گیا اور اقوام متحدہ نے اپنی قرارداد جو انہوں نے پاس کی اس میں یہ تھا کہ کشمیر میں ایک آدمی مقرر کیا جائے گا، کمشنر جو نگرانی کرے گا انتخابات کی، وہ معاف کیجیے گا انتخابات نہیں پلیبیسائٹ کی، اور اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں پلیبیسائٹ کا طے کیا گیا اور اس پلیبیسائٹ میں یہ طے کرنا تھا رائے شماری میں کہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا ہندوستان، تیسرا آپشن کوئی نہیں۔ تو اس لیے کشمیر کو اقوام متحدہ کی اسی قرارداد کی روشنی میں پلیبیسائٹ وہاں کرانا ہے اور اس کے بعد بہرحال ظاہر ہے
پاکستان کشمیر میں شامل ہوگا، کشمیر پاکستان میں شامل ہوگا، تو کشمیر کے سلسلے میں ہمارا موقف یہی رہنا چاہیے، کشمیر کے سلسلے میں ہم کسی قسم کی سودے بازی نہیں کریں گے۔ اور چند اہم اور بنیادی مسائل جو ہیں وہ یہ ہیں اس ملک کے کہ یہاں آج تک کوئی بھی لیبر پالیسی نہیں دی گئی۔ اسلام کے نام پر ماشاء اللہ کی بیساکھیوں پر اس ملک پر لوگ اقتدار میں رہے اور اسلام کی تسبیح پڑھتے رہے، لیکن انہوں نے کوئی لیبر پالیسی نہیں دی۔ اس کے بعد بھی مزدوروں کی ہمدردی میں، غربا کی ہمدردی میں ایک جماعت برسر اقتدار آئی، انہوں نے بھی لیبر پالیسی کوئی نہیں دی۔ اس کے بعد 1990 میں بھی اسلام کے نام پر پھر ایک جماعت برسر اقتدار آئی، انہوں نے بھی کوئی لیبر پالیسی نہیں دی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم آج تک کوئی لیبر پالیسی نہیں دے سکے، ہاری کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم کوئی قانون نہیں بنا سکے، زمینوں کی تقسیم کا نظام آج تک ہم کوئی قائم نہیں کر سکے، سواد دیدی اختیارات پر بے شمار یہاں کے بڑے بڑے قوانین، جاگیردار اور وڈیرے اور چودھری موجود ہیں اور سردار موجود ہیں، ان کو 1,000 ایکڑ 500 ایکڑ گھوڑا پال اسکیم کے تحت انعام کے طور پر، بخشش کے طور پر سرکار کی طرف سے دی جاتی رہی ہیں۔ اس کا ریکارڈ موجود ہے بورڈ آف ریونیو کے پاس، جس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ غریب ہاریوں کو کچے کی زمینیں دی جاتی ہیں اور اس کا نام نہاد پروپیگنڈا ساری دنیا میں کہا جاتا ہے ہم نے کچے کی زمینیں تقسیم کر دی۔ کچے کی زمین کی ہے قدر و قیمت کوئی نہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کچے کی زمین ہے دریا کے کنارے پر ہے، دریا پر ہے، وہ دریا میں جس وقت سیلاب آتا ہے وہ سیلاب ہر سال آتے رہتے ہیں، سیلاب آیا وہ کچے کی زمین بھی بہہ گئی اور ہاری کا جھونپڑا بھی بہہ گیا اور ساری اس کی کمائی جو تھی وہ پونجی وہ بھی چلی گئی۔ یہ ہے وہ کچے کی زمین۔ پکے کی زمینیں دیتے نہیں، پکے کی زمینیں بڑے بڑے وڈیروں کو ملتی ہیں اور کچے کی زمینیں غریب ہاری کی قسمت میں آتی ہیں کہ وہ ہر سال سیلاب جب آتا ہے تو بیٹھ بیٹھ کر روتا رہتا ہے۔ غریبوں کا، مزدوروں کا، ان سب کے دکھوں کا بتاوا آج تک نہیں ہوا۔ نظام تعلیم کو درہم برہم کر دیا گیا۔ اس 7 سال کے عرصے میں، نہیں میں کہتا بلکہ سن 1977 سے جس تاریخ سے ماشاء اللہ لگا ہے، پورے نظام تعلیم کو تباہ کر دیا گیا۔ کلاشنکوف کلچر مارشل اللہ کے دور میں 1989 میں کلاشنکوف متعارف ہوئی اور اس نے پھر کالجوں کا رخ اختیار کیا۔ سن 1986 میں نسل پروس اور دہشت گرد تنظیموں نے طلبہ کو استعمال کیا اور عزیز طلبہ کو جن کو انجینئر بننا تھا، ڈاکٹر بننا تھا، پروفیسر بننا تھا، سائنٹسٹ بننا تھا، اسی نسل سے عبدالقدیر خان جیسے پیدا ہونے تھے سائنٹسٹ، اس کے بجائے وہ لٹیرے اور ڈاکو اور اغوا کرنے والے چور اور دہشت گرد اور کلاشنکوف چلانے کے ماہر پیدا ہو گئے یا ہیروئن فروش بن گئے۔ ہیروئن کلچر اور ہیروئن فروشی اور کلاشنکوف کلچر اس ملک میں متعارف ہوا۔ نظام تعلیم تباہ کر دیا گیا، پوری نسل جو ہے وہ تباہی کے دانے پر کھڑ گئی۔ نظام تعلیم کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے اور مزدوروں اور غریبوں کے حقوق کے تحفظ کی بھی ضرورت ہے، اور اس تمام پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے اب امتحان کا وقت ہے۔ انہوں نے ماضی میں بہت سی جماعتوں کو آزمایا اور وہ ناکام ہو چکی۔ کسی کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے اور کسی کا جھکاؤ برطانیہ کی طرف ہے۔ کوئی فرانس کی بات مان لیتا ہے، کوئی برطانیہ کی بات مانتا ہے، کوئی امریکہ کی بات مانتا ہے، کوئی کسی کے اثر میں، کوئی کسی کے اثر میں۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اثر میں آ جائے۔ سیدھی سادی بات ہے کہ ایمان کی قوت سے اس ملک پر حکومت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عز وجل یقیناً بہت سی راہیں جو ہیں وہ نکال سکتا ہے۔ یہ مختصر سے منشور کا خلاصہ ہے جو جمعیت علماء پاکستان۔ شکریہ مولانا، آپ نے بڑی اختصار کے ساتھ لیکن جامع طریقے سے اپنی پارٹی کے اس احساس کی نشاندہی کی جس کی بنیاد پر آپ اس ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ اب وہ ہم سوال جواب کے وقفے میں اس کا جائزہ لیں گے کہ تفصیلات کیا ہیں۔ تو پہلا سوال میں ہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے دینی جماعتوں کے اتحاد کی ضرورت پر بہت زور دیا اور اسلام کے نفاذ کو، اس عملی نفاذ کو اس ملک کی قسمت کی تبدیلی کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے، لیکن عملاً صورت یہ ہے کہ آپ نے جو اسلامی جمہوری محاذ بنایا ہے اس میں ایک تو جمعیت علماء پاکستان ہے، یہ 2 گروپوں میں تقسیم ہوگی، یعنی جمعیت ہی کا ایک گروپ الگ ہے۔ اس میں جو دوسری پارٹی شریک ہے جمعیت علماء اسلام، وہ بھی 2 یا 3 گروپوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک اور
دینی جماعت اسلامی اس نے پاکستان اسلامی فرنٹ قائم کر رکھا ہے اور اس طرح سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے. تو جب علماء خود متحد نہیں ہوتے تو وہ قوم سے متحد رہنے کی خواہش یا اسے متحد رکھنے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں. جیسے کہ آپ نے نشاندہی کی، جمعیت علماء پاکستان میں بھی گروپنگ ہے اور جمعیت علماء اسلام میں بھی ہے اور بھی دینی جماعتوں کے اندر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ اصل میں ماشاء اللہ کے دور میں یہ سارا کام ہوا. ماشاء اللہ کے تسلسل میں ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ جماعتیں کہ جو خاص طور پر دینی جماعتیں ہیں اور دین کے لیے اس ملک میں کام کر رہی ہیں اور مسلم قومیت کی بھی علم بردار ہیں، ان کو اگر تقسیم کر دیا جائے تو قومی سطح پر ان کے اثر کو کم کیا جا سکتا ہے. اور ان کی پالیسی، ڈکٹیٹر کی پالیسی یہ تھی کہ علاقائی جماعتیں جو ہیں ان کی سرپرستی کی جائے زیادہ سے زیادہ. چنانچہ یہی نہیں کہ جمعیت علماء پاکستان میں بلکہ مسلم لیگ میں بھی اور بھی جو جماعتیں اس ملک میں قومی سطح پر انتخابات میں حصہ لیتی تھی اور قومی جماعتوں میں جن کا شمار ہوتا تھا ان کے حصے بجرے کیے گئے. جان بوجھ کر کچھ لوگوں کو لگایا گیا، کچھ لوگوں کو خریدا گیا، کچھ لوگوں کو براعت دی گئی، کچھ لوگوں کو شورا میں لیا گیا. تو اصل میں وہ شورا جو تھی اس کی وجہ سے ساری گڑبڑ ہوئی. یہ کچھ لوگوں کی خواہش تھی اور خواہشیں مچل رہی تھی کہ وہ کس طرح سے جرنلوں کی قربت حاصل کی جائے، اس لیے شورا آ گئی تھی. تو وہ اپنی جماعتوں کو چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے. اس طرح جماعتیں والے بٹ گئی اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ بٹی، اور یقیناً یہ افسوسناک بات تھی. لیکن ان جماعتوں میں جو مؤثر گروپ ہے جو کسی زمانے میں ڈکٹیٹروں سے کسی قسم کا انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا اور ماشاء اللہ کی بیسا کی بندہ گوارا نہ کیا، وہ الحمدللہ آج بھی متحد ہو کر کام کر رہی ہیں اور انہوں نے اتحاد قائم کیا. انہوں نے کیا. بہت بہتر. میں صلاح الدین حیدر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سوالات کا سلسلہ شروع فرمائیں. مولانا، آپ نے اپنے افتتاحی کلمات میں دو چیزوں پہ زور دیا. ایک تو یہ کہ اسلام کی بالادستی ہونی چاہیے اس ملک میں، اور دوسری یہ کہ اسمبلیوں میں ووٹر حضرات وہ لوگ بھیجیں جو کہ ان کی ضروریات جو ہیں ان کو سمجھیں اور اس طرح سے صحیح قیادت میسر ہو پاکستان میں. وجہ ہے لیکن کچھ حلقوں سے یہ بات کہی جاتی ہے، تاثر یہ ملتا ہے کہ لسانیت یا صوبائیت کے زور پر اگر ووٹ مانگے گئے تو کہا یہ گیا کہ ملک جو ہے وہ گروہی سیاست میں یہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. آپ یہ بتائیے اگر اسلام کے نام پہ ووٹ مانگے گئے تو کیا یہ تقسیم ہو سکتی ہے ملک کی، یا ملک جو ہے اپنی گروہی سیاست میں بٹ سکتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے کیا. حادثہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے بر صغیر میں جب ووٹ مانگے تو وہ بھی اسلام کے نام پر ہی مانگے تھے. ظاہر اسلام تو نہیں بتا، لوگ بھی نہیں بتے، قوم متحد ہو گئی. اسلام تو متحد کرتا ہے، اسلام بانٹتا نہیں ہے. اب قائد اعظم بر صغیر میں مسلم قومیت کا اگر نعرہ بلند نہ کرتے تو مسلم قومیت، جب ہم کہتے ہیں مسلم قومیت، اور انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ وی آر اے نیشن اکارڈنگ ٹو ایوری ڈیفینیشن، ہم ایک علیحدہ قوم ہیں اور ہر اعتبار سے اس تعریف پر ہم صادق آتے ہیں، تہذیب میں، تمدن میں، ثقافت میں، کلچر میں، تعلیم میں، وغیرہ وغیرہ میں، ہر اعتبار سے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، ہر اعتبار سے ہندوؤں سے الگ ہیں. اور یہ ہمارا تشخص اس لیے ہے علیحدہ آئیڈینٹی کہ ہم مسلمان ہیں. تو کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلم لیگ ووٹ دو اسلام کے نام پر، تو ووٹ اسلام کے نام پر لیا گیا. تو اسلام تو متحد کرتا ہے. اصل میں لوگوں کی غلط فہمی ہو گئی کہ اسلام متفرق کر دیتا ہے، اسلام تو متحد کرتا ہے. اب بعض لوگوں نے اسلام کو کیونکہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس ملک میں بیوروکریسی اور دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے مل کر اسلام کو بدنام کیا، اسلام کا بدنام استعمال کیا اور اسلام کے نام پر اصل میں تفرقہ پیدا کرتے رہے، لڑاتے رہے. لڑانے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ قوم کمزور ہو، مختلف مذہبی جھگڑوں میں الجھی رہے اور ہم آرام کے ساتھ میں روم جلتا رہے، نہرو بنسری بجاتا رہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، اور یہ لوگ لڑتے رہے اور ہم حکومت کرتے رہے. بس اس کے بعد اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اس وجہ سے اسلام کو غلط استعمال کے تفریق ہو گئی. ورنہ اسلام کے نام پر اگر ووٹ دیا جائے اور صحیح معنوں میں اس قیادت کو ووٹ دیا جائے تو اس ملک میں اسلام نافذ کرنا چاہتی ہے تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے، قوم متحد ہوگی، متفرق نہیں ہوگی.
फारूक मोइन साहब। वहाँ साहब ये फरमाइए कि 5 साल में ये तीसरे आम इंतखाबात हो रहे हैं। 85 के तो गैर जमाती थे, 88, 90 और 93। आप ये बताइए अवाम के जो मसले हैं उनको हल करने के सिलसिले में दीनी जमातों के पास क्या प्रोग्राम है? अवाम को इन इलेक्शन के सिलसिले में आपने फरमाया अच्छी क़यादत नहीं मिली पहले इलेक्शन में आपके मुकाम, ये जो 93 के इलेक्शन हो रहे हैं इसमें आप कौम को क्या मैसेज दे रहे हैं कि अवाम के मसले किस तरह आप लोग हल करेंगे? बुनियादी बात यह है कि सबसे पहले जो लोग मुंतखब होकर आए वो कौम के सामने बेहतरीन नमूना पेश करेंगे। बेहतरीन नमूना पेश करने का मतलब यह है कि वो कौम ही के अफराद में से होंगे, उनके और कौम के दरमियान में कोई चीज हाइल नहीं होगी। इख्तिदार में आने के बाद कौम के दरमियान में और हुक्मरानों के दरमियान में हाइल हो जाती है बात चीजें, और वो हाइल जो होते हैं वो उनके प्रोग्राम होते हैं। और ये नहीं समझ लीजिए कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो उनके दरमियान में आ जाती है। मसलन पुलिस भी आ गई, फौज भी आ गई, कमांडोज भी आ गए, ये भी आ गए, वो भी आ गए, आहिस्ता आहिस्ता ब्यूरोक्रेसी बीच में आ गई है। इस पूरे सिलसिले को खत्म करना है। राब्ता आवाम, ऐसी क़यादत आए जो आवाम के मसाइल से बाखबर भी हो और जाने के बाद उनके मसाइल को हल कर सके। तो खुद किसी किस्म की भी मुराआत इक़्तिदार में आने के बाद हासिल न करे। सबसे पहली बात कि जो भी क़यादत बरसर इक़्तिदार आए, इक़्तिदार में आने के बाद अपने लिए कुछ हासिल न करे। होता यह है कि इस मुल्क में इक़्तिदार में आने के बाद लोग अपने मसाइल को हल कर लेते हैं। किस तरह हल करते हैं कि तमाम वसाइल पर खुद कब्जा कर लेते हैं मुल्क के, और मसाइल कौम के लिए छोड़ देते हैं। सारी प्रॉब्लम ये है कि वसाइल पर कब्जा कर लिया और मसाइल कौम के लिए छोड़ दिए। अब कौम बेचारी वसाइल में सरगर्दा है। आने के बाद सबसे पहला काम ये होगा कि जितने भी वसाइल हैं वो अवाम ही के लिए इस्तेमाल में आए, लोगों के लिए इस्तेमाल ही नहीं। मतलब ये है कि जो हुक्मरान तबका है, तबका इशराफिया और तबका हुक्मरान, उसके इस्तेमाल में ना। सीधी सारी बात है, मसला हल होगी। देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा, दरियाफ्त की अर्ज किया किसी ने कि ये क्या बात है कि 10 आदमी माले गनीमत लेकर 1000 ऊंटों पर ईरान से आए हैं। 10 आदमी, ये 900 मील का सफर किया है। तो इब्न खल्दून ने लिखा कि हत्तल इब्रा मा नक़सत, एक सुई भी कम नहीं हुई सामान में। इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने कहा, इरशाद फरमाया मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की इसकी वजह यह है कि ऊपर लोग ठीक बैठे हुए हैं। छत के ऊपर पानी जैसा गिरता है वैसी प्रणाली से आएगा। अगर छत के ऊपर गंदा पानी है तो प्रणाली से गंदा आएगा। अगर पाक साफ पानी है, साफ सुथरा है, वैसे ही आएगा। तो ऊपर लोग अच्छे बैठे हुए हैं। आपने गौर फरमाया, यानी इस्लामाबाद में अगर अच्छे लोग आप भेज देंगे तो कराची की तरफ वैसे ही साफ सुथरा पानी आएगा। और अगर इस्लामाबाद में राशि और बदकिरदार और बदईमान और अमेरिकी एजेंट और इस्तेमारी कुव्वतों के एजेंट और सहूरी और यहूदी लॉबियों के एजेंट अगर बैठे हुए होंगे, जाहिर सारा काम उन्हीं का होगा। और वो चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा में करप्शन फैले, उम्मत मुस्लिमा में तबाही बर्बादी आए और ये मुतफर्रिक हो जाए, आपस में लड़े झगड़े, मुल्क कमजोर हो, टूट जाए, खुदा न खास्ता। ये उनके मज़ाहिर हैं। मैं उनके सवाल, फारूक मोइन साहब के सवाल में एक थोड़ा सा उसे आगे बढ़ाना चाहूँगा। कि आपने अभी फरमाया कि 70 के इंतखाबात में कुछ अच्छे लोग मुंतखब होकर असम्बलियों में पहुँचे, और उसमें इससे पहले आप फरमा चुके हैं कि कोई 17 या 18 ही अरकान दीनी जमातों के थे, लेकिन उनकी कोशिशों से ये हुआ कि इस्लाम को ममलकत का सरकारी मजहब करार दिया गया, मुसलमान की तारीफ मुतय्यन हुई और कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने का फैसला हुआ। और ये काम दीनी जमातों की कोशिशों से हुआ। एक बयान में आपने कहा कि ये काम हमने बाइकाट, धमकी और मफाहमत और बातचीत से किया। लेकिन दीनी जमातों ने इस तरह मिलजुल कर खानगी बढ़ाने, अवाम को बुनियादी सहूलतें दिलवाने, बेरोजगारी और करप्शन खत्म करने के लिए कोई काम क्यों नहीं किया? दीनी जमातें बाद में मौसर किरदार अदा नहीं कर सकी। उस जमाने में ये सारे काम, दस्तूर की तरतीब और तदवीर, ये सारे काम तो होते रहे, लेकिन फिर कुछ दाखिली मसाइल ऐसे शुरू हो गए कि जिसकी वजह से मुक़्तदर पार्टी जो थी वो भी उनमें उलझ गई। मसलन बलूचिस्तान में
सरहद वगैरह में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और फिर उसके बाद इलेक्शन आ गए, और फिर उसके बाद दीनी जमातों को मौका नहीं मिला। दीनी जमातों का सारा ठेका जो था वो डिक्टेटर साहब ने ले लिया 1977 में आने के बाद, और लोग समझे कि शायद अब यही तमाम मसाइल हल कर देंगे, लेकिन वो जाहिर है वो अपना मसला तो बेचारे हल करते रहे, लेकिन कौम का कोई मसला उन्होंने हल नहीं किया। आज भी अगर दीनी जमातें एक मौसर कुव्वत बनकर कौमी असेंबली में पहुंच जाती हैं तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह नक्शा बदलेगा। एक चीज देखने में आई है कि अगर हम सन 70 के इंतखाबात में नताइज देखें, सन 88 के देखें, सन 90 के देखें, सन 77 को मैं इसलिए नहीं गिनता इंतखाबात में कि वो इंतखाबात रद्द कर दिए गए थे, और सन 85 के इंतखाबात नहीं कहलाए, तो बावजूद तमाम जोर देने के दीनी जमातों को अवाम ने फिर भी तसलसल से काम किया वोट देने में उनको। क्या वजह? इसकी वजह अच्छा, एक चीज मैं और बता दूंगा कि कुछ एक खौफ सा पाया जाता है मुस्लिम इस मुल्क की आबादी में कि अगर उलमाए कराम या दीनी जमातें वो हज़रात जो अपने आप को दीनी जमातों से मुंसलिक करते हैं ताकत में आ गए या पावर उन्होंने ले ली, गवर्नमेंट बना ली, तो शायद औरतों को घर में बंद कर देंगे, लोगों को सरेआम जो है वो दुर्रे मारे जाएंगे, फांसी पर चढ़ा दी जाएगा। ये सही है? ये असल में सारा प्रोपेगेंडा इस्लाम दुश्मन ताकतों का है। वो सलीबी कुव्वतें और कुफर की कुव्वतें जो इस मुल्क में इस्लाम नहीं आने देना चाहती, ये सारा उनका प्रोपेगेंडा है। वरना इस्लाम औरत के हुकूक का सबसे बड़ा मुहाफिज है। आज पाकिस्तान की आधी मुश्किलात हल हो सकती हैं अगर हम सिर्फ एक अल्लाह का दिया हुआ कानून नाफिज करते हैं। मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। लॉ एक कानून है जिसको कहते हैं कानून विरासत। कानून विरासत जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सिर्फ ये कानून नाफिज कर दिए मुल्क का आधा मसला हल हो जाता है, औरत के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है। आज तक हमारी मोहतरम बहनें औरत के हुकूक के सिलसिले में बहुत कुछ बातें करती हैं और फंडामेंटल राइट्स की भी बात करती हैं और ये भी करती हैं वो भी करती हैं, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है, अहम मसला, कि पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सनअतकार, जिम्मेदार, वडेरे और जागीरदार, ये अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को जायदादों में हिस्सा नहीं देते। और अगर अपनी बेटियों को, बहन को जायदादों में हिस्सा दे दे जो इस्लाम ने मुकर्रर किया है, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत में नहीं मुतअद्दिद आयात तय्यबात में हुक्म फरमाया है कि एक शख्स के मरने के बाद उसकी औलाद में किस तरह से वर्षा तकसीम किया जाए, और मर्द को कितना दिया जाए, लड़के को कितना दिया जाएगा, लड़की को कितना दिया जाएगा, और माँ को कितना दिया जाएगा। इसीलिए आपने फरमाया होगा कि बेटी को बाप की तरफ से भी हिस्सा मिलता है और बेटी को शौहर की तरफ से भी हिस्सा मिलता है, दोहरा हिस्सा मिलता है। इस्लाम ने उनके हुकूक का सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ औरत का ये किया है। दुनिया के किसी भी कानून में, रोमन लॉ में, ईसाइयत में, यहूदियत में, हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदू समाज में औरत का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन इस्लाम ने 1400 साल पहले औरत का हिस्सा जायदाद में शौहर की मुकर्रर कर दिया। आज यूरोप ने उसी को देखकर 19वीं सदी में औरत को विरासत में हक दिया है, वरना उससे पहले नहीं था। हमारे यहाँ तो 1400 साल पहले से औरत को विरासत में। आज हम इस मुल्क में जिम्मेदारी को भी खत्म करना है, जागीरदारी को भी खत्म करना है, और उसी के साथ साथ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को इम्पोज करना है, कानून विरासत को, ताकि हर शख्स की जो जायदाद है मरने वाले की, बेटी और उसकी बीवी को और लड़कों को मुनासिब हिस्सा दिया जाए और औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो इस्लाम तो सबसे बड़ा हुकूक का मुहाफिज है। और ये बात जो कही गई ये गलत है। देखिए, इस पड़ोसी मुल्क है, बिरादर मुसलमान मुल्क ईरान, वहाँ ख़वातीन काम करती हैं, कस्टम में हैं, एयरपोर्ट पे हैं, मुख्तलिफ सर्विसेज में हैं, टीचिंग क्लास में तबके टीचर्स की हैसियत से ड्राइविंग भी करती है, टीवी पर भी है, और बुर्का पहने होती है। और बुर्का पहनना कोई आयब नहीं है। ये यूरोप वाले असल में हमारा मजाक उड़ाने के लिए ऐसे कहते हैं, वरना उनके यहाँ नन्स बुर्का नहीं पहनती। तो नन्स का तो मजाक उड़ाते नहीं। हम अगर बुर्का, हमारी बहनें अगर बुर्का पहन के निकलती हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं। दिस इज द दीन, व्हाट इज दिस, दिस इज अ टेंट,
حدود سے متعلق جو سوال کا حصہ تھا اس کا بھی جواب دیجیے، حدود کے نفاذ سے۔ ہاں، حدود کے نفاذ مطلب میں نے یہ پوچھا تھا مولانا جی، ایک تو میرے پہلے سوال کا پہلا حصہ تھا وہ شاید آپ گزر کر گئے ہیں، میں دوبارہ یہ بتائیے کیا وجہ ہے کہ عوام دینی جماعتوں کو ہاں ووٹ نہیں دیتے وہ؟ جی جی دوسری جی چیز یہ کہ یہ وہ میں عرض کرتا ہوں، اس کی وجہ آپ نے خود بیان کر دی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ آنے کے بعد گھروں میں عورتوں کو مقید کر دیں گے، باہر درے لگائیں گے وغیرہ وغیرہ کریں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عورت کو کام کرنے کی، باہر جانے کی مکمل آزادی ہے، لیکن ظاہر ہے حسن کی نمائش کی نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال حسن کی نمائش اگر لگنے لگی تو وہی فساد پھیلے گا جو امریکہ میں پھیل رہا ہے ایڈز کی شکل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض سے پاکستان کو بچائے، لیکن بہرحال یہ مخلوط معاشرہ جو ہے وہ ایڈز کی بیماری کو جنم دیتا ہے جو لا علاج مرض ہے ابھی تک۔ تو وہ معاشرہ نہیں ہوگا، لیکن بڑی آزادی کے ساتھ میں برقع پہن کر اپنی پورے شرافت کے ساتھ جو کام چاہے جہاں چاہے کر سکتی، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ لوگ اس لیے بھی نہیں دیتے، زیادہ تر وہی سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ آنے کے بعد شاید یہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ تھانے کا شاید کام نہیں کرا سکیں گے جی، اور ڈی ایس پی صاحب سے رابطہ نہیں ہو سکے گا، اور تھانے میں جو کچھ ہوتا ہے، تھانے میں جو لین دین چلتا ہے اس سلسلے میں یہ اپنا کمیشن وغیرہ کا تو سلسلہ مولوی صاحب ہیں، مولوی لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، یہ بیچارے اس سے دور رہیں گے تو ہمارا کام نہیں ہو پائے گا، اور ہم دوسرے لوگوں کو استعمال کر لیتے ہیں۔ وہ تھانے میں چلے گئے، وہ پولیس کے عام طور سے پولیس کے تعاون بھی بہت سے گھسے ہوئے ہوتے ہیں، کام وام کرا دیتے ہیں، اور ایم این ایز اور ایم پی ایز بہت سے اس سلسلے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی مرضی کے تھانے دار مقرر ہوتے ہیں علاقوں میں، تو وہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب یہ نہیں کر سکتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد اگر نظام مصطفیٰ کو صحیح طور پر نافذ کر دیا جائے تو تھانہ جو ہے وہ تو خدمت کا سب سے بڑا مرکز بن جائے گا، وہ اذیت گاہ نہیں رہے گی۔ جی فاروق میں ہاں یہ جو سوال آتا ہے کہ عورتوں کو آزادی نہیں ہے، حالانکہ اسلام نے ہر فیلڈ میں آزادی دی ہے، پابندی لگا کر کے آزادی دی۔ مثلا اسلام میں یہ ہے کہ عورت جو ہے اپنا چیک اپ فیمیل ڈاکٹر ہی سے کرائے گی، یا عورت اپنا ایجوکیشن جو ہے یعنی خواتین سے یونیورسٹی میں جا کر کے کریں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عورت ڈاکٹر نہیں بنے گی وہ کیسے چیک اپ کر سکتی ہے، جب تک عورت پروفیسر نہیں بنے گی وہ کیسے چیک اپ کر سکتی ہے۔ تو اسلام نے تو خود جو ہے عورت کو پڑھنے کا، لکھنے کا، معاشرے میں ہر کام کرنے کا خود بخود آزادی دے دی، لیکن ایک لمٹ کے ساتھ۔ بہت خوب، فاروق صاحب آپ کو پوچھوں۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ جو آپ کی جماعت ہے یا اسلامی جمہوری محاذ جو ہے اس کے پاس یہ جو آئینی مسئلے ہیں اگر آپ کو سمجھتے ہیں، صوبوں کی خود مختاری کا مسئلہ ہے، فیڈریشن اور پروونسز کے درمیان تعلقات کا مسئلہ ہے، جیسے یہ پہلے ہوئے ہیں جی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اور نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ، اس میں کچھ صوبوں کو ریزرویشن رہی کہ وہ پچھلی حکومتوں نے ٹھیک طرح سے انصاف نہیں ہوا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان اچھے تعلقات رہے ہیں، تو آپ لوگ اگر آ گئے برس اقتدار تو آپ کا ان مسئلوں کے اوپر کیا رول ہوگا کہ صوبوں کو ان کے جو جائز پیسہ ہے یا پانی ہے نیشنل فائنانس کمیشن کا، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے تحت یہ کس طرح مسئلے آپ لوگ حل کریں گے؟ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن میں ایک تو ہے کنکرنٹ لسٹ اور ایک ہے فیڈرل لسٹ اور ایک تیسری لسٹ اور ہے۔ یہ صوبوں کے حدود اور اختیارات کا تعین کر دیا گیا ہے۔ مثلا بلدیاتی امور ہیں تو یہ صوبوں سے متعلق ہے، لیکن مرکز میں بھی وزیر بلدیات اور وزارت بلدیات غیر ضروری طور پر موجود ہے، اس کا کوئی جواز نہیں طرح سے، اور بہت سے نہیں کہ یہ غلط ہوا ہے۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ 73 کا کانسٹیٹیوشن میں ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر غالباً حیرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں کہ پورے ضیاء الحق صاحب کے دور میں اس کا ایک بھی اجلاس نہیں بلایا گیا۔ اس سے بہت ظلم صوبوں پر اور کیا ہو سکتا ہے، نہیں بلایا گیا، اس لیے کہ دستور معطل تھا، اور صوبوں پر جس طرح سے یونیٹیرین فارم، وحدانی طرز حکومت، یونیٹیرین فارم گورنمنٹ تھی، وہ معلوم جس طرح سے چاہا صوبوں کو چلایا، ایک لکڑی ہم دیا جس طرح سے چاہا۔ تو
یہ صورت ہونی نہیں چاہیے، کانسٹیٹیوشن کی پابندی ہونی چاہیے، صوبوں کو اختیارات جو کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے ہیں وہ بہترین طریقے سے میں سمجھتا ہوں اس کی تقسیم کی گئی ہے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کونسل آف کامن انٹرسٹ موجود ہے اور اس طرح سے دوسری تنظیم بھی موجود ہے، اور اس میں زیادتی ہوئی ہے، زیادتی صوبوں کے ساتھ ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مولانا اس کو ذرا اور تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے کہ بعض سیاسی جماعتوں نے یہ کہا ہے کہ مطالبہ کیا ہے کہ صرف 4 محکمے مرکز کے پاس ہونے چاہیے، دفاع، امور خارجہ، کرنسی اور مواصلات۔ اس بارے میں آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ یہی موقف ہے تقریباً، اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا کے بہت سے ممالک اسی طرح چل رہے ہیں، فیڈریشن کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، آسٹریلیا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، کینیڈا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے 4-5 چیزیں ہیں جو مرکز کے پاس ہیں، باقی سب صوبے میں چلا رہے ہیں۔ چلو اب آپ یہ خیال فرمائیے کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ زمینیں تقسیم کرتا پھر رہا ہے، کس ملک میں ہوتا ہے؟ یہ سارا کام جو ہے پٹواری کا ہوتا ہے، ڈی سی کا ہوتا ہے، اے سی کا ہوتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک آدمی مقرر ہوتا ہے۔ اب ملک کا وزیر اعظم پٹواری کا کام کرنے لگے تو اس سے زیادہ افسوسناک بات ہے، یعنی اس کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کچے کی زمینیں تقسیم کرتا ہے۔ جی یہ بتائیے کہ میں آپ کے منشور سے ہٹ کے سوال کر رہا ہوں، ارشاد فرمائیے۔ اس ملک کو جو مسائل درپیش ہیں آج، آئینی یا دوسری جو بحرانی کیفیت جسے ہم دوچار ہیں، اس میں سیاستدان کہاں تک ذمہ دار ہیں؟ ان کو مواقع اکثر ملے حکومت میں آنے کے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ نہ تو انہوں نے ہوم ورک کیا کہ جب پاور میں آئیں تو اپنی کچھ پالیسیز امپلیمنٹ کریں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہوم ورک نہیں کرتے تو بیوروکریسی پہ لین بیک کر جاتے ہیں، اور بیوروکریسی کا ہر چیز کا ایک فکس فارمولا ہوتا ہے، ڈراز میں سے نکالا پیش کر دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ فیل ہونا شروع ہوتے ہیں، تو جب کمزوریاں نظر آتی ہیں نظام حکومت میں، سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، تو پھر غیر جمہوری طاقتیں ظاہر زور پکڑتی ہیں، انہیں کمزور کرتی ہیں، پھر ہم نے دیکھا ماشاء اللہ لگتا ہے پھر ایک نئے سرے سے آئین پہ بحث شروع ہوتی ہے کہ ملک میں کیا ہونا چاہیے۔ آپ کیسے اس کا تدارک کریں گے یا کیا کرنا چاہیے؟ سیاستدان کہاں تک ذمہ دار ہے؟ پاکستان کی سب سے پہلی اور بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ قابل فخر قیادت جو تھی، جس نے مسلم تاریخ کا شرف حاصل کیا، متحد کرنے کے بعد اس پاکستان کو بنانے کا اعزاز حاصل کیا، وہ قائد اعظم کی قابل فخر قیادت تھی، وہ رخصت ہو گئی، اور اس کے بعد جو قابل فخر قیادت ان کے بعد تھی، ان میں مرحوم وزیر اعظم لیاقت علی خابی تھے، سردار عبدالنشتر مرحوم تھے، خواجہ نظام الدین صاحب تھے، حسین شہید سہروردی تھی، یہ سب، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ قابل فخر قیادت تھی ہماری، یہ بھی ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ رخصت ہوتی رہی، یہ رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد بیوروکریسی کی گرپ جو تھی وہ مضبوط ہو گئی، کانسٹیٹیوشن میں بھی ہم نے نہیں بنایا، بیوروکریسی آ گئی، اور بیوروکریسی میں پھر آپ جانتے ہیں کون کون لوگ آئے، اور بیوروکریسی کی، اور پھر وہ فوجی بعض جرنل جو تھے، مہم یو جرنل، ان کی سازشیں اور بیوروکریسی، یہ سب مل کر انہوں نے پھر جو کچھ کرنا تھا وہ اس ملک کے ساتھ کیا۔ اب جو آپ فرماتے ہیں سیاستداں ذمہ دار ہیں، یہ سیاستداں نہیں ہے، ماشاء اللہ کی پیداوار لوگ ہیں، سیاستداں تو بہت پہلے چلے گئے، اس ملک سے رخصت ہو گئے۔ اس ملک میں جن جن لوگوں نے حکومت کی ہے زیادہ تر وہ لوگ ہیں تو ماشاء اللہ کی پیداوار ہے، یعنی صدر ایوب صاحب مرحوم کے پروردہ تھے، یا بعد میں ضیاء الحق صاحب کے پروردہ، تو یہ سب ماشاء اللہ کی بیساکھیوں پر لیڈرشپ تیار ہوئی، تو ظاہر ہے اس کا ذہن وہی ہے، وہ سیاسی ذہن نہیں ہے، تو سیاسی ذہن تو وہی لوگ تھا جو جس کو قائد اعظم اور ان کی قیادت چھوڑ کر گئی تھی، وہ آہستہ آہستہ اس ملک سے رخصت ہو گئے، اور سن 1956 میں بالکل میدان صاف ہو چکا تھا۔ تو اب ہم امید کریں گے کہ اب جو ہے، اب اگر الیکشن یہ اب جیسے ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم بہرحال آزما چکی ہے اور دیکھ چکی ہے کہ کون کون سی پارٹیاں ہیں۔ ظاہر ہے مثلا آئی جی آئی کی حکومت تھی، آئی جی آئی میں زیادہ تر کون لوگ تھے؟ ظاہر آپ کو معلوم ہے، خود بھی ہمیں بھی معلوم ہے، آئی جی آئی میں ضیاء الحق صاحب کے پروردہ لوگ تھے، انہی کے تربیت یافتہ افراد تھے، ضیاء الحق صاحب کی باقیات تھی، یعنی سمجھیے ماشاء اللہ کی باقیات تھی، اور اسی طرح سے اس سے پہلے صدر ایوب صاحب کی باقیات چلتی رہی، ملک پر یہ مصیبت اصل میں مسلط رہی۔ سیاستدانوں کی ٹریننگ ہوتی ہے انتخابات کے ذریعے سے اور سیاسی جماعتوں کے ذریعے سے، تو سیاسی جماعتیں بھی کالعدم رہی، انتخابات بھی نہیں ہوئے، 70 میں انتخابات ہوئے اور اس کے بعد 85 میں غیر جماعتی ہو گئے۔ جماعت اگر ہوتی تو ٹرین کرتی، پھر سیاسی تربیت دی تھی، تو 85 میں غیر جماعتی ہوئے، 88 میں جب ہوئے تو اس میں بھی کچھ وہ شورا کرسی کو ضرورتاً اس سیاسی جماعت نے 88 میں ضرورتاً ماشاء اللہ کی بہت سی باقیات کو اپنے ساتھ رکھا، بامر مجبوری،
اور آدمی نہیں تھے، ٹرین بھی کسی کو نہیں کر سکے تھے۔ سن 70 میں جو لوگ آئے وہ قیادت پوری کی پوری وہ تھی جو ضیاء الحق صاحب کی باقیات تھی، اور اس طرح سے اور لوگ تھے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سن 1993 میں جو یعنی اب انتخابات کا موقع آیا ہے، تو اس میں اقتدار میں بہرحال کوئی نہیں ہے، ایک غیر جانبدار دیگراں حکومت ہے، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ انتخابات غیر جانبدارانہ ہوں گے، اس میں انتخابات کی چھلنی سے، پروسیس سے ٹیلنٹ نکل کر آئے گا، اور وہ انشاءاللہ عبوری حکومت کے حوالے سے جو انتخابات کا ایک سوال اور کہ یہ بات طے ہے کہ ایک بڑے آپریشن کے بغیر ملک کی اقتصادیات کو سدھارا نہیں جا سکتا، تو عبوری حکومت نے جو اقتصادی اصلاحات نافذ کی ہیں آپ انہیں جائز اور کافی سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں وہ صحیح نہیں تھی، مثلا ٹیکسز کا لگانا، اشیاء صرف کی گرانی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بغیر قیمت بڑھائے ہوئے قومی خزانے کو پر کیا جا سکتا تھا۔ مثلا بینکوں سے جن لوگوں نے قرضے لیے ہیں ان کو نوٹس دیا جائے تو ان سے وصولیابی شروع کر، جیسے اب لوگ جمع کر رہے ہیں وہ اپنی ضرورت کے تحت کر رہے ہیں، لیکن اگر کہہ دیا جائے کہ سخت سے سخت قوانین بنا دیے جائیں تو ٹیکس جنہوں نے چوری کیا ہے سرمایہ داروں نے یا بڑے لوگوں نے، ذمہ داروں نے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ٹیکس چوری کی ہے تو جنہوں نے چوری کروائی ہے یعنی انکم ٹیکس آفیسر، انکم ٹیکس افسر بھی اور انکم ٹیکس چوری کرنے والے بھی، دونوں کے دونوں جو ہیں ان کی گردن ناپی جاتی، اور اسی طرح سے جنہوں نے بینکوں سے قرض لیا ہے ان کی وصولیابی کا اگر انتظام کر لیا جاتا تو یہ چیزوں کی اشیاء صرف کی قیمت بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 60 ارب روپیہ ڈوبا ہوا ہے، معاف کرا دیا لوگوں نے، وہی جو منظور نظر افراد تھے، اور ڈسکریشنری پاور جو ضیاء الحق صاحب نے اپنے لیے رکھی تھی اور بعد میں منتخب وزرائے اعظم نے بھی رکھی ہوئی تھی اپنے لیے اور بعد دوسرے لوگوں نے اور صدر صاحب نے، تو یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں جتنے بھی قومی خزانے جو لوٹا گیا، بینکوں کو جو لوٹا گیا، غریب عوام کا پیسہ تھا وہ بڑے بڑے لوگوں نے لے لیا اور معاف کرا دیا، اس کو وصول کر لیتے۔ اگر اس کو وصول کر لیا ہے تو پھر کسی چیز کے بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ سیمنٹ یہیں بنتا ہے، سیمنٹ تو یہیں بنتا ہے، ساری چیز یہیں بنتی ہے، پہاڑ بھی یہیں ہیں، اس کے ذرات بھی یہیں ہیں، اس کی ہر چیز یہیں ہے، لیکن ہر دفعہ کبھی 15 روپے، کبھی 20 روپے، کبھی 15 روپے، ابھی حال ہی میں 160 روپے کی تقریباً بوری پڑ جاتی ہے ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ، جو اتنی مہنگی ہے کہ غریب آدمی تو بھرل اپنے جھونپڑے بنانے کا تصور نہیں کرتا تھا، مکان بنانے کا بیچارہ کیا تصور کرے گا۔ اسی طرح سے گھی ہے، اب گھی کے سلسلے میں غالباً آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ہم نے سویا بین مہنگی قیمت پر امریکہ سے لیا، جبکہ سستے داموں پر ہمیں انڈونیشیا سے اور پام آئل ملیشیا سے مل سکتا تھا اور ملتا تھا، لیکن ہم نے اس کے بجائے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، اور کچھ ہمارے افسران بیوروکریسی کے جو ہیں وہ اصل میں ان سودوں پر کمیشن بھی تو ان کو ملتا ہے، وہ اپنے کمیشن کے لیے امریکہ سے سودا کر لیتے ہیں۔ لیکن زرعی ٹیکس پر تو مولانا آپ نے حمایت کی تھی، ٹیکس ہونا چاہیے، اور عشر کی وصولیابی کا نظام بھی باقاعدہ اس کو ایسے یعنی اس طرح سے انفورس کیا جائے کہ باقاعدہ اس کی وصولیابی ہو، تو کسی قسم کی یعنی گندم زمینیں اگر تقسیم کر لی جائے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر عمل کر لیا جائے کہ جس من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، یہ ایک حدیث ہے رسول پاک حضور پربور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مردہ زمین کو سرکاری کو ہل چلا کر زندہ کر دیا وہی اس کا مالک ہے، تو لاکھوں ایکڑ اراضی آپ کی آباد ہو جائے، 2 ملین ٹن گیہوں آپ کو باہر سے برآمد کرنا نہ پڑے۔ ایک مختصر سوال اور مولانا سے درخواست کے ایک مختصر جواب۔ مختصر مولانا یہ بتائیے جی کہ جب آپ شرعی نظام پہ اتنا بھرپور زور ڈالتے ہیں تو پھر زکوٰۃ کے ہوتے ہوئے کیا انکم ٹیکس ضروری ہے؟ حکومت اپنی ضروریات کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو ٹیکس نافذ کرنا چاہے کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ تو عبادت سمجھ کر دینا چاہیے، ٹیکس جو ہے اس میں جبر ہے۔ فاروق صاحب، مولانا صاحب خوش دلی سے مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کا جو اسلامی جمہوری محاذ ہے یہ قوم کے لیے کیا پیغام دے رہا ہے 1993 کے انتخابات کے سلسلے میں، کہ لوگوں کو آپ سے کیا امیدیں ہیں ان انتخابات کے نتیجے میں؟ اگر آپ کو ووٹ دیے لوگوں نے تو انہیں کیا امیدیں ہیں؟ امید تو جو لوگ ووٹ دیں گے ان کو یقیناً یہ امید ہوگی کہ ہم کچھ نہ کچھ ان کی بہتری کے لیے کریں گے انشاءاللہ۔ اس ملک میں مکمل سماجی انقلاب لانا ہوگا، طبقاتی نظام کو ختم کرنا ہوگا۔ نظام مصطفیٰ کا مقصد بھی یہی ہے کہ سب برابر ہیں،
کسی کو کوئی خصوصی اختیارات تمیزی حاصل نہیں ہے، ثواب دیدی ڈسکریشنری پاور ہے۔ خوف خدا، میرا پیغام یہ ہے کہ خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والی قیادت کو منتخب کرنے، پھر دیکھیے اس ملک کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے الیکشن آور میں جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ اور اسلامی جمہوری محاذ کے سربراہ مولانا شاہ احمد نورانی کی گفتگو سنی۔ اس پروگرام میں مولانا کے رفیق کار بیانت کر رہے تھے، مولانا محمد احمد صدیقی اور صلاح الدین حیدر اور فاروق معین نے انٹرویو کیا مولانا کا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، شکریہ، خدا حافظ۔